السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بےحد فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے اس لیے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکیں۔ ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ امت محمدیہ میں پیدا فرما کر مزید ہم پہ اور احسان یہ کیا ہے کہ اس نے ہم کو اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا ہے۔ اولیاء اللہ کے دامن سے جب ہم کو وابستہ کیا ہے تو اولیاء اللہ کون سے اولیاء اللہ، کیسے اولیاء اللہ؟ یہ بھی اسی کا کرم ہے کہ ہم کو کامل پیر سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروایا۔ یوں تو دنیا میں کئی پیراں ہیں، کئی اولیاء ہیں، لیکن میں تقریباً اس سے پہلے بھی 2 جگہ کا مرید بن چکا ہوں اور وہاں کے بھی میں حالات دیکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد جب میں حضرت قبلہ کے دامن سے وابستہ ہوا تو مجھ کو یہ پتہ چلا کہ کامل پیر سوائے ان کے اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ میری سمجھ ہے جو میں یہاں پر آنے کے بعد سیکھا ہوں۔ دوسرے پیر بھی تھے میرے پہلے کے، وہ لوگ مجھ کو صرف وظیفہ دیا کرتے تھے کہ بھائی آپ صرف یہ وظیفہ پڑھتے رہو، اللہ چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو خیر جس طریقے سے پیروں نے مجھ کو بتایا تھا میں نے اس طریقے سے عمل پیرا رہا تھا، اور جب ہمارے کامل پیر سے ہم کو ملے ہیں تو انہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ کیا بتایا انہوں نے ہم کو؟ اصل دین 5 ہے۔ اصل دین جو ہے 5 ہے، وہ ہے ہمارا اسلام، ایمان، احسان، تقوی اور توحید۔ اس کے اندر بھی جو اصل ہے وہ بالکل 3 ہے۔ کامل دین 3 ہے، وہ ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ یہ ہمارے حضرت قبلہ کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ چکی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے حضرت قبلہ نے ہم کو اتنا طریقے سے اور اتنے بہت اچھے طریقے سے ہم کو سمجھایا ہے کہ ان کے بتائے ہوئے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ چکے ہیں۔ اب اس کو بھولنا تو ہماری زندگی ختم ہونا ہے، ہم جب تک تو ان کو نہیں بھولیں گے۔ اسلام کیا ہے؟ کسی سے بھی پوچھو آپ اسلام کیا ہے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ دین ہے۔ پھر دین کیا ہے تو وہ لوگ بولیں گے اسلام ہے۔ اسلام دین، اور اسلام دین کے اندر ہی ہم سوچتے سمجھتے رہ جاتے ہیں، لیکن اس کی اصلی حالت نہیں معلوم ہوتی۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو 5 رکن عطا کیا ہے۔ کتنے رکن عطا کیے ہیں؟ 5 رکن عطا کیے ہیں۔ 5 رکن کون کون سے وہ آپ سب جانتے ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ آج کل کا ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ کلمے کی بات تو کوئی کرتا نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں پورے تفصیلات دنیا میں آتی رہتی ہے۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ جو ہے اپنے عمل ہے، یہ خالی عمل ہے۔ اصل ایمان ہمارا ہے کلمہ طیبہ، جس کے اوپر ہی ہمارا ایمان برقرار رہ سکتا ہے۔ جب توحید سے ہم وابستہ نہیں ہوئیں گے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا۔ جب ایمان مکمل نہیں ہوگا تو ہم کو آخرت کے درجے جو ہے کس طریقے سے ہم اس کو حاصل کریں گے؟
کلمہ طیبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کلمہ طیبہ کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلمہ طیبہ کے اوپر اپنے صحابیوں کو تقریباً 13 سال تک یہ تعلیم دی ہے۔ آج ہم کتنے مرتبہ کلمہ طیبہ کو پڑھے ہیں، کتنے مرتبہ ہم کلمہ طیبہ کو سمجھے ہیں؟ سمجھے نہیں۔ جو کوئی بھی سمجھتے ہیں کلمہ طیبہ کو الگ طریقے سے سمجھتے ہیں اس کو، لیکن کلمہ طیبہ کی بات تو ہماری نظروں کے سامنے آتی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے صرف یہی ہے کہ ہم نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دولت عطا کی ہے تو حج کر لیے تو ہمارا فریضہ ادا ہو گیا۔ ہمارا فریضہ نماز، کلمہ، روزہ اور حج سے ادا نہیں ہو سکتا جب کہ آپ کے دل میں اپنا ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کے اعمال بیکار ہے۔ ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ ہر کسی سے پوچھو، کسی سے بھی جا کے پوچھو، ہر کوئی یہ بتا دے گا کہ بھئی اللہ کہاں ہے، بولے تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے۔ اللہ کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، بلکہ بتائیں گے اوپر ہے، آسمان پہ اللہ تعالیٰ۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہے، یہ ہمارا اصل ایمان ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ نہیں ہوتا تو بندہ حرکت نہیں کر سکتا۔ بندے کو حرکت کرنے کے لیے اللہ کا ذریعہ اور اس کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ یہی ہمارا اصل ایمان ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس پہ قائم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایمان کے 2 شرطیں ہیں، وہ شرطوں کو بھی ہم کو ماننا چاہیے۔ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار کرنا ہے کہ کلمہ طیبہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے زبان سے اس کو اقرار بھی کرنا ہے، اور اس کے اوپر ہم کو دل سے تصدیق بھی کرنا ہے کہ واقعی یہ کلمہ طیبہ اصل یہ ہے۔ تو جب کہیں ہم اس کے اوپر پابندی سے کا عمل کریں گے تو ہم کو کلمہ طیبہ سے اپنا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا ایمان مکمل ہو جائیں گا تو آخر میں آپ کو آ جائیں گا احسان کے درجے پہ۔ آپ احسان کیا چیز ہے؟ احسان کے معنی ہے کہ بلا زر و قیمت کسی کو کچھ عطا کر دینا، یہی ہمارے لیے احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کئی ہمارے پر احسانات کیے ہیں کہ سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ ہم کو آقا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کو ہمارے پاس بھیجا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا احسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی احسان جتایا نہیں کہ میں تم پر احسان کیا ہوں، مگر ہم کو احسان حاصل کرنا ضروری ہے کہ احسان کا بدلہ ہم کو اگر ملیں گا تو ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ جب آپ اسلام، ایمان اور احسان پر قائم و دائم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تقوی حاصل ہو جائیں گا۔ اس پر یہ تینوں چیزوں پر عمل کرنا ہی آپ کا تقوی ہے۔ اسلام، ایمان اور احسان پر عمل کرنا ہی آپ کے لیے تقوی ہے۔ جب تقوی آپ حاصل کر لیں گے تو آپ کو توحید مل جائیں گی۔ توحید مل گئی تو بس ہے، آپ توحید سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہے نہیں، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ توحید ہی سب سے بڑی چیز ہے، سمجھے نا؟ اگر انسان توحید پہ عمل کرے گا تو اس کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ اگر توحید سے ہٹ کے کوئی دوسرے چیزوں پہ عمل کرے گا تو اس کو وقت واحد تو دنیا ملے گی ضرور، لیکن دنیا کو دیکھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نواز رہا ہے،
اور میں بہت خوش و خرم ہوں۔ یہ تو دنیا کے حد تک خوش و خرم آپ رہیں گے، آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ قبر کی منزلیں کیسے پار کریں گے آپ؟ قبر میں جاتے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو 3 سوالوں کا جواب مانگے گا۔ 3 سوال کے جواب دینا ضروری ہے، سمجھے نہیں؟ ما دینوں کا، من ربو کا، من نبیوں کا۔ جب تک یہ 3 سوالات کے جوابات دینے میں اگر آپ کامیاب نہ ہوں گے تو آپ کی آخرت کے جتنے بھی منازل ہیں سب کے سب بیکار، پورے ناکام ہو جائیں گے، سمجھے نہیں؟ قبر کی منزل جیسے آپ کی کامیاب ہو جائیں گی، وہ آپ کو ملے گا پھر بعد میں حشر کا میدان، وہاں پر آپ کو میزان ملے گا۔ میزان میں آپ سے بھی نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اگر آپ قبر کی پہلی منزل میں اگر کامیاب ہو گئے تو یقین مان لیجئے کہ آپ میزان میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جب میزان میں کامیاب ہو گئے آپ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حوض کوثر پہ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر نوش فرمائیں گے۔ جب آپ کے یہ 2 درجے 3 درجے مکمل ہو گئے تو آپ کو آخری درجہ جب ملیں گا ہے وہ ہے آپ کا پل صراط۔ پل صراط پر گزرنا ہر انسان کی ضروری ہے۔ ہر مومن پل صراط سے گزرے بغیر کہیں نہیں جا سکتا، وہاں سے گزرنے کے بعد ہی اس کو جنت دوزخ وہاں پر اس کو نظر آئیں گے۔ پل صراط پار کرنے والا ہی مومن جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب آپ کی پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری منزل کامیاب ہو جائیں گی تو پل صراط کا جو منزل ہے آپ کے، آنکھ جھپکتے ہی آپ پل صراط پار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے جتنی بھی آپ خدمت کیے ہیں دنیا کے اندر اس کا پھل آپ کو جنت میں عطا کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔